السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے قصے قارون بیان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں اسی قصے کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم سننے والے ہیں۔ قارون کون ہے، اس کا واقعہ کیا تھا، اس کا انجام کیا تھا، انشاءاللہ یہی چیزیں آج کے درس میں ہونے والی ہیں۔ قارون، اس کا تعلق اس خاندان سے تھا جس خاندان کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، بلکہ نبوت کے خاندان سے اور زیادہ قریب، نبوی گھرانے سے اور زیادہ قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ قارون یہ بہت ہی دولت مند تھا، بہت ہی زبردست اس کے پاس خزانے تھے۔ آپ اس کے دولت کا، اس کے خزانے کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں ہوا کرتی تھی، جو چابیاں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اور اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لوگ کہتے ہیں قارون کا خزانہ، یعنی گویا واقعی اس کے اندر بہت زیادہ طاقت اور قوت، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اس کو میسر تھی۔ قوم نے اس کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہو کر، موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، فرعون کا ساتھ دیا، فرعونیوں کے حمایت میں لگا رہا۔ قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے اس کو سمجھایا کہ تو میرے قوم کا ایک فرد ہے، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، مال اور دولت پر اترا نہ، غرور گھمنڈ کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں کھائے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں پلے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو حقیر سمجھے اور اترائے، اکڑ کر کے چلے۔ غرور، گھمنڈ، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جیسے احسان کیا ہے، ویسے اللہ کی نیک بندے، غربا، مساکین پر اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے آخرت میں بھی تو اپنا حصہ پکا کر لے، کہ جیسے یہاں تو خوشحال ہے، غربا اور مساکین کے اوپر خرچ کر کے، اللہ کے پسندیدہ راستوں میں خرچ کر کے، تو اپنا حصہ آخرت میں بھی اچھا بنا سکتا ہے۔ اور ہماری نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہے، قوم نے یہ بھی کہا کہ ہماری نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو یہ مال و دولت کو چھوڑ دے، تارک دنیا ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ نہیں، دنیا کے اندر جو تیرا نصیب ہے، دنیا کے اندر جو تیرا حصہ ہے، اس میں کھا پی پہن، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہننا، مساکین کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، بال بچوں کا خیال کرنا، یہ تیرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اس کا حق ہے تو اس کو ادا کر۔ یہ قارون نے جب یہ باتیں سنا، اپنی قوم کی نصیحت کو سنا کہ میری قوم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ دولت اللہ نے دیا ہے اور میں دولت پہ اکڑ رہا ہوں، غرور کر رہا ہوں، اور اس دولت کے حوالے سے وہ آخرت کو بنانے کی مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو قارون نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں سنو، ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مال کیسے خرچ کریں گے، کہاں خرچ کریں گے، تمہیں اس سے لینا دینے نہیں، ہمیں تمہارے مشورے اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا مشورہ، اپنی نصیحت اپنے گھر پہ رکھو۔ یہ جو مال و دولت مجھے ملا ہے، یہ جو مجھے خزانہ ملا ہے، جس کی چابیاں بہت مشکل سے کوئی فوج اٹھا پاتی ہے، یہ در حقیقت میرے اس علم کا نتیجہ ہے، میری اس دانش مندی کا نتیجہ ہے جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اگر یہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ قارون اتنی بڑی دولت کا حقدار ہے، اس کو حق ملنا چاہیے، تو میں اس دولت کا حقدار تھا، تب اللہ نے دیا ہے۔ اب مال میرا ہے، دولت میری ہے، اس میں تمہاری مرضی کے حساب سے میں خرچ کروں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوم کا اس نے جواب دیا۔ لہذا قرآن کریم نے سورہ قصص کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دن وہ قارون اور قارون کا پورا لشکر ٹیپ ٹاپ بناؤ سنگار زیب و زینت کر کے، بڑی سے بڑی قیمتی سی قیمتی لباس زیب تن کر کے، اور بڑی ہی شان بان آن کے ساتھ غرور گھمنڈ سے اکڑتا ہوا، یعنی قیمتی سواریوں پہ سوار ہو کے بنی اسرائیل کے سامنے نکلتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا اتنا قیمتی لباس، اتنا ٹھاٹ باٹ، اتنی عالی شان سواریاں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کم علم تھے، جو گنوار قسم کے لوگ تھے، جو دنیا طلب کرنے والے تھے، دنیا دار تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے کیا اس کی نصیب ہے، قارون کا کیا قسمت اللہ نے بنایا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے، کاش
وہی خزانہ، وہی لباس، وہی ٹیپ ٹاپ، وہی دنیاوی زیبائش ہمیں بھی دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ قارون بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی سعادت مند ہے، اس کی قسمت کا کیا کہنا، کاش کی ویسے مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، جو ایمان والے تھے، جو حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے قوم کو سمجھایا، او میری قوم کے لوگوں، قارون کا خزانہ، قارون کے لباس، قارون کی سواریاں، قارون کے زیب و زینت، قارون کے آن بان شان کو دیکھ کر کے تم آخرت بھول گئے ہو، تم آخرت کی نعمتیں فراموش کر دیے ہو۔ سنو، اگر کسی کے پاس ایمان ہے، کسی کے پاس عمل صالح ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے تواضع اختیار کرنے والا ہے، کوئی صبر کرنے والا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہے، تو اس ایمان کے بدلے میں، عمل صالح کے بدلے میں، صبر کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بدلہ دے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، جو اس کو ثواب دے گا، وہ ثواب قارون کے خزانے سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لہذا اس طرح کا تمنا مت کرو۔ بہرحال یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہوتا ہے۔ آدمی زمین پہ اس طرح چلے کہ وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں جیسا چاہوں ویسا کر لے جاؤں، اور اکڑ اکڑ کر کے چلے، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ رب العالمین نے جس زمین پہ قارون پیر رکھ رہا تھا، اسی زمین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے زمین تو پھٹ جا۔ اللہ کا حکم، زمین پھٹ جاتی ہے، اور قارون کا پورا محل اس کے اندر سما جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی روایت، مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تم سے پہلے ایک آدمی زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ انجام ہے تکبر کا، یہ انجام ہے غرور کا، یہ انجام ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر کے ناشکری کا رویہ اختیار کرنے کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، اور دھسایا ہی نہیں بلکہ دھسانے کے بعد اس کے واقعے کو جو قرآن کے نزول سے بہت پہلے کا تھا، بعد میں قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ لوگ آئیں تو قارون کو یاد رکھیں، قارون کے رویے کو یاد رکھیں، اس کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کا جو انجام بد نکلا، بھیانک انجام نکلا، وہ بھی لوگ اپنے سامنے رکھیں، تاکہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے سے، اس طرح کی زندگی گزارنے سے، اور اس طرح کا تکبر غرور کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ کے عذاب سے یہاں بھی بچ جائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی، جو ایمان سے محروم تھا، تکبر غرور کے اندر مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا اور نصیحت کا مقام بنا دیا کہ آنے والے لوگ اس کے واقعات سے عبرت لیں گے، تکبر غرور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری تمام بہنوں کو جو نعمتیں تو نے دنیا کے اندر دیا ہے، ان نعمتوں کو استعمال اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ جگہوں اور طریقوں پر اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔